أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے تم کو اسی لیے بھیجا ہے کہ خوشخبری سناؤ اور خبردار کرو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 105 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے بھی قرآن کے سلسلے میں بیان چل رہا تھا، درمیان میں معجزے کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ آیا۔ اب پھر سے بیان کا رخ قرآن ہی کی طرف کر دیا گیا، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے، اسی طریقے سے آپ کو بھی کئی ایک معجزات عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، قرآن مجید، جو سب سے بڑا عظیم الشان معجزہ ہے، ایسا معجزہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا، زندہ معجزہ ہے وہ۔ ایسا کوئی معجزہ دوسرے نبیوں کو نہیں دیا گیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اس کلام کی تاثیر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں ان آیتوں میں، اور یہ بالکل حق کے ساتھ نازل کیا گیا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن سرتاسر حق اور ہر طرح کی آمیزش سے پاک ہے۔ اس میں نہ شیطان دخل اندازی کر سکتا ہے، اور نہ کسی اور کی طرف سے اس میں کمی و بیشی ہو سکتی ہے، چاہے لوگ کتنی کوشش کر لیں۔ یہ کوششیں شروع سے جاری ہیں اور ابھی تک جاری، قیامت تک جاری رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے یہ بات، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا چاہا اس طرح وہ اپنے پیغمبر پر نازل ہوا۔ جس طرح پیغمبر پر نازل ہوا تھا اس نے تمہارے سامنے پوری امانت داری کے ساتھ اس کو پیش کر دیا، اس میں کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تم کو اس لیے بھیجا کہ جو اس حکم کو مان لیں ان کو خوشخبری سنا دو جنت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی، اور جو نہیں مانتے ہیں ان کو خبردار کرو، ان کو ڈراؤ۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو الگ الگ حصوں کی شکل میں نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو تم ٹھہر ٹھہر کر سناؤ، اور ہم نے اس کو بتدریج اتارا ہے۔ قرآن کی صفت اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ایک بار کی نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا، بتدریج نازل کیا گیا۔ تو اس کی علت یہ بتائی کہ تاکہ تم لوگوں کو حسب ضرورت ٹھہر ٹھہر کر سناؤ۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، سورہ فرقان 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا قول نقل کیا ہے، جس میں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر قرآن ایک بار کی نازل کیوں نہیں ہوا؟ دیگر کتابوں کی طرح دیگر جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ ایک بار کی نازل ہو گئی، چاہے توریت ہو، انجیل ہو یا زبور ہو، لیکن قرآن ایسے نہیں ہوا، بلکہ قرآن کو 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اس کو بتدریج نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے، تاکہ آپ کا قلب مبارک اور آپ کے ساتھ اہل ایمان کے قلب کو مضبوطی ہو جائے۔ یہ فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن علی جملۃ واحدہ، کیوں نہیں نازل کیا؟ کذالک لنثبت به فؤادک، فرمایا اس طریقے سے تاکہ
آپ کی خلق کو تقویت ہو جائے اور لوگوں کو اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، اس لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ بتدریج وقفے وقفے سے جدا جدا کر کے اس کو نازل فرمایا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، کہ آپ لوگوں کو سنائیں آہستہ آہستہ ان کی ضرورت کے مطابق یہ نازل کیا گیا۔ ایسا ہی قرآن کو کرنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جیسے جیسے لوگوں کی جہاں جہاں پر جو ضرورت ہے وہ آیت اور وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنا کر لوگوں کو سمجھایا جائے۔ قرآن بالکل اسی انداز میں اتارا گیا تھا، اور تاکہ لوگوں کو دل نشین ہو جائے اور لوگوں کو آسانی سے جو ہے یاد ہو جائے اور اس کے احکامات ان کے اوپر واضح ہو جائے۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ قرآن بیک وقت مکمل کتاب کی شکل میں کیوں نازل نہیں کیا گیا، اس کو آیتوں اور صورتوں کی شکل میں بتدریج نازل کیا گیا۔ جو لوگ قرآن کے اولین مخاطب تھے ان کے لیے یہ رعایت ضروری تھی کہ پیغمبر کی دعوت کے نتیجے میں جس طرح کے حالات پیدا ہوں ان کی مناسبت سے ہدایت کی جائے اور اس کی راہیں روشن ہوتی چلی جائے، اس طرح لوگوں کو دعوت کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے اور ہدایت پر چلنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ علت تھی اس کی کہ قرآن کو آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے ٹھہر ٹھہر کر جدا جدا کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ بالکل اس کی مثال بارش کی طرح سے ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو مردہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، اسی طریقے سے وہی جب آتی ہے تو انسان کے جو مردہ دل ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، لہلہا اٹھتے ہیں، اس میں جو ہے چمک آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، ہدایت ان کو مل جاتی ہے۔ اور اگر وہی بارش آہستہ آہستہ ہونے کے بجائے ایک بار کی ہو جائے تو وہ فائدہ نہیں دیتی بے لوگوں، جو فائدہ آہستہ آہستہ ہونے کی وجہ سے زمین کو پہنچتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وحی الہی کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ نازل کیا اور اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ مسلسل بار بار جب اللہ کا پیغام دل پر اترتا جائے گا، وہ بات سنتا جائے گا، احکامات معلوم ہوتے جائیں گے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور اس کے دل میں وہ بات جم جائے گی، دل نشین ہو جائے گی۔ ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، وقفے وقفے سے بار بار دوہرا دوہرا کر جب وہ بات کہی جائے گی تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا اور اس کو ایسا ہی پڑھنا چاہیے اور ایسا ہی سمجھنا چاہیے، اس کو یہ فرما دیا گیا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، کہو تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتی ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جیسا کہ کفار قریش اور مکے کے دیگر کفار سن رہے تھے، یہ بات جان رہے تھے کہ حق ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جن کو پہلے علم دیا گیا تھا، اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو کتاب الہی کا علم بھی رکھتے تھے، ان میں سے بہت سے ایسے صالح لوگ تھے جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا، وہ قرآن کو سنتے ہی یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ واقعی میں یہ کلام الہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کے پاس کتاب آ چکی تھی اللہ کی طرف سے۔ پھر وہ ان پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو آگے بیان ہو رہی ہے کہ وہ جب وہ سمجھ گئے کہ واقعی میں یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کو ماننے میں ذرا بھی دیر نہیں کی اور پھر تھوڑیوں کے بل انہوں نے اپنے آپ کو گرا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے بل سجدے میں گر گئے۔ اس میں یہ ارشاد ہے کہ اشارہ بھی یہ ہے کہ تکبر کرنے والے اپنی تھوڑیوں کو اوپر اٹھا کر رکھتے ہیں، نیچے نہیں رکھتے ہیں۔ ان مومنین و صالحین کا حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنی تھوڑیوں کو اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کو بطور شکر جو ہے سجدے میں گر جاتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پست کرتے ہیں اس کے سامنے۔ یخرون للاذقان سجدا فرمایا۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب،
ہمارے رب کا وعدہ تو اسی لیے تھا کہ پورا ہو کر رہے، یعنی توریت و انجیل میں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے کیے تھے ان کو معلوم تھا کہ ایسی ایسی صفات والے رسول کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ پورا ہو گیا، وہ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی میں پاک ہے ہمارا رب، جو ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے اس نے پورے فرما دیے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور اس سے ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس میں اس کے سننے یا پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے، فوراً یا بعد میں، فوراً جتنا جلدی ہو سکے اس کو کر لینا چاہیے۔ تو دوبارہ اس میں سجدے میں گر جانے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ پہلے بھی آیت میں آیا تھا کہ وہ لوگ تھوڑیوں کے بعد سجدے میں گر جاتے ہیں، تو اس کی تعظیم میں قرآن کو سن کر، یہ جان کر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو ہماری پہلی کتابوں میں جس کے تعلق سے وعدے کیے گئے تھے وہی کلام اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق نازل فرمایا، اور وہی رسول جن کے تعلق سے جو باتیں ہم سن چکے تھے وہی رسول ہمارے سامنے موجود ہوئے، اور پھر جب یہ کلام کی تاثیر ان کے دل پر اترتی ہے تو رقت طاری ہو جاتی ہے ان کے دل پر، ایسی حالت اور کیفیت جو ہو جاتی ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ان کی اشبار آنکھوں کے ساتھ ساتھ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، فرمایا سورہ زمر 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان فرمائی۔ اس کلام کے پڑھنے کے بعد انسان کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کلام نازل فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ، جو ملتا جلتا ہے اور جو بار بار دوہرا کر سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے جلد کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اس کے بعد پھر اس کی کیفیت جو ہوتی ہے کہ اس کی جلد اور اس کے قلب نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے کلام کی وجہ سے۔ کوئی اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، اس میں غور و فکر کر رہا ہے، تو اس میں یہ تبدیلی آنی ضروری ہے کہ پہلے جس وقت پڑھ رہا ہے اس وقت خوف کے مارے اس کے جلد میں جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جانے چاہیے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا دل نرم ہو جانا چاہیے، اس کا جسم نرم ہو جانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک سے اچھی طور پر حسن و اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، خوف خدا اس کے اندر ہمیشہ ہو جانا چاہیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہ ایمانا، اور سورہ انفال 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا اس کے سوا کچھ نہیں، کہ مومنین کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف سے لرزاں اور ترساں ہو جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہ ایمانا، فرمایا اور جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے تو ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہے ایک قاری قرآن کی، یہ کیفیت ہونی ضروری ہے کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے، اس کے مضامین میں غور و فکر کرے، اور پھر اس کو پڑھتے وقت جب اللہ تعالیٰ بشارتیں دے، خوشخبریاں دے جنت کی اور دیگر انعامات کی، تو خوشی کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کرے اور مانگے، اور جہاں جہاں پر جہنم اور اس کی ہولناکیوں اور عذاب کا تذکرہ ہے وہاں پر اللہ کی پناہ مانگے، روئے گڑ گڑائے۔ یہ کیفیت قاری قرآن کی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ بالکل بس پڑھا جا رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اندھے بہرے گونگوں کی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کلام میں کیا اتارا ہے اس کو پتہ نہیں۔ اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنا آسان کر دیں گے، اس کے مضامین میں غور و فکر کرے گا تو پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں گے، اور اس کی خوشخبریوں پر خوشی کا اظہار کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے
ان نعمتوں کو طلب کرے گا اور مانگے گا اور اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے، اور ان کے جہنم اور اس کی ہولناکیوں کے تذکرے پر روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، پناہ مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ یہ ساری کیفیات اس کے پڑھنے کے بعد ہونی چاہیے، اور ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص اس کے سلسلے میں جو ہے کوشش کرے تو۔ کئی ایک متواتر احادیث اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، کہ جو اللہ کے خوف سے رویا اس کے لیے جو ہے جہنم حرام ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس نے اللہ کے خوف سے رویا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس طرح محال ہے جہنم میں جانا اس کے لیے جس طرح دودھ کے تھن سے نکل جانے کے بعد واپس جانا، جیسا ممکن نہیں ہے دودھ کے باہر نکل جانے کے بعد واپس اس کو بھیجنا، اسی طریقے سے جو اللہ کے خوف سے روتا ہے تو پھر اس کو جہنم میں جانا اسی طرح محال ہے۔ دو آنکھیں جہنم میں نہیں جائے گی، فرمایا کہ ایک وہ جو اللہ کے خوف سے رونے والی، اور دوسرے وہ جو اسلامی سرحدات کی حفاظت کرنے والی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس قوم میں کوئی شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھ کر روتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں، اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی قوم کو بھی عذاب سے بچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس قدر نے رحم فرمائیں گے وہ اس شخص کی وجہ سے جو اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، تو پوری قوم اس کی وجہ سے محفوظ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائیں گے۔ ایسی کئی ایک احادیث ہے جس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خوف سے رونے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا مقام و مرتبہ ہے اس کے تعلق سے بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔